ناظرین السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام بریکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد۔ ناظرین اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز، چاہے وہ بریکنگ نیوز ہو، خاص خبریں ہوں، پھر خبر و خیال ہو، ان پروگرامز کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ روزنامہ سیاست بھی ہر روز اپنے صفحے آخر پر ایک حدیث مبارکہ شائع کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاند کی تاریخ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج 25 محرم الحرام ہے، 1448 ہجری۔ تو بہرحال حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کچھ اس طرح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فتنوں سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور لوگوں کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ تو بہرحال ناظرین اب خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک خبر آ رہی ہے، خاص طور پر ضلع رنگا ریڈی سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، شہباد منڈل سے۔ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے، جس کی عمر 30 سال ہے، اس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ اپنے ہی ارکان خاندان یعنی 6 ارکان خاندان کا آج صبح کی اولین ساعتوں میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے خلاف پاکسو کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اسی کا انتقام لینے کے لیے اس نے یہ اجتماعی یعنی قتل کی واردات انجام دی۔ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 6 افراد خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جس میں اس کی اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بیٹے بھی شامل ہیں، اور ایک 17 سالہ لڑکی بھی شامل ہے، اور 2 خواتین ممرسدہ خواتین، ایک 47 سالہ اور ایک 65 سالہ خاتون بھی شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ قاتل نے یہ کام کرنے کے بعد آج صبح کی اولین ساعتوں میں ان کو قتل کرنے کے بعد اپنے گھر کو فون کیا، یعنی اپنے والدین کو فون کیا، اور بتایا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ہے جو رنگا ریڈی میں پیش آیا ہے، اور رنگا ریڈی کے دولی گوڑا ولیج شہباد منڈل رنگا ریڈی میں ہفتے کی صبح یعنی آج کی صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو مقتول ہیں، جو قتل ہوئے ہیں، ان میں اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے، یعنی ایک 3 سال کا ایک بیٹا ہے، 2 سال کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی شامل ہے، اور اس کی 28 سالہ بیوی بھی شامل ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، پولیس وہاں بہت حیران رہ گئی ان لاشوں کو دیکھ کر۔ خود آپ کو بتا دوں کہ پڑوسی بھی پریشان ہیں، اطراف اقدام کے لوگ بھی پریشان ہیں، اور لوگ زبردست احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آئی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس قتل کا واقعہ ہے، پاروتی سریتا یہ جو ہے اس کی بیوی ہے، جس کی عمر یہ بتائی جاتی ہے کہ 30 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ یہ شخص نے جس نے قتل کیا ہے اس کی عمر 28 سال بتائی جاتی ہے، اور اس کا نام راج کمار بتایا گیا ہے، یعنی راج کمار کی حیثیت سے اس کی شناخت کی گئی ہے۔ جس کے 2 بیٹوں کو بھی اس نے نہیں بخشا، انہیں بھی چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا، جس پہ ایک بیٹے کی عمر 3 سال، دوسرے بیٹے کی عمر 2 سال بتائی گئی ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ چٹیال رکمہ نامی ایک خاتون ہے، جس کی عمر 65 سال بتائی گئی ہے، اور چٹیال لکشمی جس کی عمر 45 سال بتائی گئی ہے۔ تو بہرحال ایک 17 سالہ لڑکی بھی شامل ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکسو ایکٹ میں اس لڑکی نے راج کمار کے خلاف شکایت درج کروائی تھی، اور اسی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ قتل کی یہ واردات پیش آئی ہے۔ بہت ہی خطرناک واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ میں پیش آیا ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نفسیاتی بیماریوں سے، نفسیاتی امراض سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان کے نفسیات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ جو گاؤں ہے یا منڈل ہے، اس کی سطح پر ہی اگر کاؤنسلنگ کی جاتی تو اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح فلم ستلوج جو ہے اس میں بتایا گیا کہ کس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ علیحدگی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، اس کے بعد پنجاب میں جس طرح سکھ نوجوانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، سکھ اقلیت کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، اور بے شمار نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا گیا تھا جو احتجاجی مظاہروں میں حصہ لے رہے تھے اور علیحدہ خالصتان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال ان پر بنائی گئی ایک فلم ہے ستلوج۔ ستلوج کو آپ کو بتا دوں کہ OTT پلیٹ فارم پر پہلے تو بتایا گیا، پھر اس کے بعد اچانک حکومت کے اشاروں پر اسے ہٹا دیا گیا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ
جیسے ہی ستلوج کو OTT پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا اس فلم کو، تو آپ کو بتا دوں کہ ہم سلام کرتے ہیں سکھ بھائیوں کو کہ سکھ بھائیوں نے غیر معمولی جرت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اگر OTT سے ہٹاتے ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنے گردواروں میں، ہم اپنے تعلیمی اداروں میں، ہم اپنے آرگنائزیشنز کے دفاتر میں اس فلم کی نمائش کریں گے، اور وہ بھی مفت نمائش کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے نوجوان تھے جن کی لاشیں ملی ہیں پنجاب میں، پہلے تو کہ انہیں لاپتہ کر دیا گیا، پھر کہا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا، پھر کہا گیا کہ ان کا قتل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، پولیس ہو یا نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہوں، ان کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے والی یہ فلم، ان کے مظالم کو ظاہر کرنے والی فلم ستلوج جو ہے وہ OTT پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئی تھی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے اسے اب مفت دکھانا شروع کر دیا ہے۔ خاص طور پر سکھ آرگنائزیشنز جو ہے، ان لوگوں نے، سکھ اداروں نے، گردواروں نے اس فلم کو دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اقلیتوں کے خلاف کوئی فلم بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر دی کشمیر فائلز، بے بنیاد چیزوں پر، جھوٹ پر مبنی یہ فلم ہے، اور اس فلم کو ہماری وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اور BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکس فری کر دیا جاتا ہے، نہ صرف ٹیکس فری کر دیا جاتا ہے بلکہ سرکاری ملازمین کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ آدھے دن کی آپ دی کشمیر فائلز دیکھیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی جھوٹ پر مبنی فلم بنائی گئی تھی، کس قدر اس پہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا تھا، کس قدر اس میں غلط طریقے سے لوگوں کو دکھایا گیا تھا۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی فلم آتی ہے اور کشمیریوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، تو آپ کیا کرتے ہیں، اسے ٹیکس فری کر دیتے ہیں، اور جو حقیقت پر مبنی فلم ہوتی ہے تو آپ اسے برداشت نہیں کرتے۔ ستلوج کا یہی حال ہو رہا ہے، اور ستلوج کو آپ نے برداشت نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مثال کے طور پر اب دی کشمیر فائلز آئی، اس کے بعد دی کیرلا اسٹوری آئی، ایسے مودی حکومت نے اس کی تائید و حمایت کی جیسے کہ یہ فلم بہت بڑی یعنی جنگ آزادی کی فلم ہے، تحریک آزادی کی فلم ہے، انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی تحریک کی فلم ہے، جبکہ اس میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا تھا۔ ان فلموں میں اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، اس کی تائید و حمایت کی گئی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ سب کے ساتھ، اگر وزیر اعظم نریندر مودی یہ نعرہ لگاتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو میرا کہنا ہے اور ہندوستانی کا کہنا ہوگا کہ آپ سب کے ساتھ انصاف کیجئے۔ اگر اقلیتوں کے خلاف اگر کوئی فلم بنتی ہے، کشمیر فائلز، دی کیرلا اسٹوری، جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس کی وزیر اعظم خود تائید کرتے ہیں، اور وزیر اعظم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ آ کر یہ فلم دیکھیے، تو یہ ہمارے پولیٹیکل ویلیوز ہو گئے ہیں، سیاسی اقدار ہو گئے ہیں، ہمارا کیریکٹر ہو گیا ہے، ہندوستانی سیاستوں کا یہ کیریکٹر ہو گیا ہے کہ وہ کھلے عام مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، معاشرے کو بانٹ رہے ہیں، اس طرح کی بری حرکت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام آدمی کرتا تو اسے یقیناً بری بہت خطرناک سزا دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ستلوج، اس فلم میں ظلم کو بتایا گیا ہے، مظالم کو بتایا گیا ہے، ظالموں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مظلوموں کی حالت زار کو دکھایا گیا۔ اس فلم ستلوج میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بند کر دیا گیا، یعنی فلم بند کر دی گئی فلم OTT پر، اور ZEE5 سے اس فلم کو ہٹا دیا گیا۔ تو اب سکھوں نے کرتا کیا نہ کرتا، اور جنگ آمد تو تنگ آمد، اور اپنی خودداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اپنی بے باکی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور ستلوج کو بتا دوں کہ اب سارے ہندوستان کے گردواروں میں، سارے ہندوستان کے آپ دیکھیں گے کہ جو سکھ ادارے ہیں ان میں 12 تاریخ کو، یعنی کل، یہ فلم دکھائی جانے والی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں خود ہمارے حیدرآباد کے گردوارے میں مفت یہ فلم دکھائی جائے گی، ریفریشمنٹ بھی مفت دیا جائے گا۔ اور یہ جو گردوارے میں نمائش کی جائے گی وہ ہے گردوارہ صاحب امیر پیٹ، وہاں پر یہ فلم دکھائی جا رہی ہے 12 جولائی کو، اور وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پبلک اسکریننگ جو ہے وہ کی جانے والی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ سے پہر 3:20 پر گردوارہ صاحب امیر پیٹ میں اس فلم کی نمائش ہوگی، اور ریفریشمنٹ بھی دیا جائے گا فری۔ اور جبکہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، دہلی اور جموں میں یہ جو فلمیں ہیں یہ فلم مفت دکھائی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر آپ اپنی حکمت عملی اپناتے ہیں اور حکومت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، نفاذ قانون کی ایجنسی کی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، تو یقین مانیے کہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو آزادی، ہندوستان کی آزادی حاصل کی ہے، یوں ہی آزادی حاصل نہیں کی ہے۔ بے شمار یعنی ہزاروں کی تعداد میں علماء کو آپ کو بتا دوں کہ اسلامک اسکالرس کو، مجاہدین آزادی کو آپ کو بتا دوں کہ کس طرح
طرح یعنی درختوں پر پھانسی دے دی گئی تھی اور ان کی لاشیں لٹک رہی تھی. اور اس کے علاوہ بتا دوں کہ اشفاق اللہ خان ہو یا پھر آپ دیکھیں گے بسمل ہو یا دوسرے جو مجاہدین آزادی ہے بھرت سنگھ ہو تو ان کی کیا انجام ہو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا یعنی شہید ہو گئے امر ہو گئے اپنے ملک پر. اور یہ جو فرقہ پرست درندے ہیں وہ اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کے آباء و اجداد ہیں وہ انگریزوں کی مخبری کرتے رہے, انگریزوں کے طلبے چاٹتے رہے اور انگریزوں کے سے وظیفہ تک حاصل کرتے رہے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ پورٹریٹ ان کے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے پارلیمنٹ میں ہو, ہر طرف ان کے پورٹریٹ دکھائی دیتے ہیں جو حقیقی مجاہدین آزادی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے, اپنی زندگی اپنے ملک پر قربان کر دی. اور یقین مانیے کہ آزادی قربانی مانگتی ہے, آزادی تمہارا خون مانگتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہر مجاہد آزادی یہی کہا کرتا تھا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج ہندوستان زندہ باد کا نعرہ جو لگایا ہے, جے ہند کا جس نے نعرہ لگایا ہے عابد حسن صفرانی, اور آپ کو بتا دوں کہ ان کی پارلیمنٹ میں تصویر نہیں ہے نہ ان کا پورٹریٹ ہے. اور کس کا پورٹریٹ ہے؟ جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی تھی, جنہوں نے انگریزوں کے لیے آپ کو بتا دوں کہ مخبری کی تھی, انگریزوں سے معذرت خواہی کی تھی اور انگریزوں کا سے وظیفہ لیا تھا, ان کی تصاویر تو وہاں پر موجود ہے. لیکن جے ہند کا نعرہ لگانے والے عابد حسن صفرانی کا وہاں پر کوئی پورٹریٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ انقلاب زندہ باد کا غیر معمولی ولولہ انگیز جوشیلا نعرہ دینے والے ہمارے مجاہد آزادی ان کی تصویر یہاں پر موجود نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ انڈین نیشنل آرمی میں یعنی نیتا جی سبھاش چندر بوس کی آرمی میں غیر معمولی خدمات انجام دینے اور انگریزوں کی داد کھٹے کر دینے, ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اب تک کا سب سے بڑا عطیہ دینے والے آپ کو بتا دوں کہ یوسف کی کا تصویر بھی وہاں پر نہیں ہے, پارلیمنٹ میں پورٹریٹ نہیں ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے. مولوی علاء الدین حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کو بتا دوں کہ مکہ مسجد تاریخی مکہ مسجد کے خطیب و امام تھے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے کالے پانی کی سزا پانے والے پہلے مجاہد آزادی یعنی ہندوستان کے مجاہد آزادی کا اعزاز حاصل کیا. لیکن آج تلنگانہ اسمبلی میں ان کی تصویر نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں کہاں ان کا پورٹریٹ ہوگا. تو یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے مسلم ارکان پارلیمنٹ ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے شرم کا مقام ہے, ان کے لیے لمحے فکری آئے کہ وہ کیوں اس بات کو یقینی نہیں بناتے کہ پارلیمنٹ میں یہ جو مجاہدین آزادی ہے ان کی تصاویر ہو, پارلیمنٹ میں ان کی پورٹریٹ ہو, یہ بتانا ضروری ہے. تو بہرحال ناظرین ستلوج کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سکھ تنظیموں نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور کہا کہ اگر تم یہ فلم نہیں دکھاتے, اگر تم یہ فلم کی نمائش بند کرواتے ہو تو کروا دو, لیکن ہم اپنے بل بوتے پر اس فلم کی نمائش کروائیں گے. اور کل اس فلم کی نمائش ہونے والی ہے سپہر 3:20 پر گردوارہ صاحب امیر پیٹ میں حیدرآباد میں. اور حیدرآباد میں اگر جو فلم ستلوج دیکھنا چاہتے ہیں تو کل 3:20 پر جائیے گردوارہ صاحب امیر پیٹ اور وہاں مفت فلم بھی دیکھیے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ریفریشمنٹ بھی آپ کو وہاں مفت دیا جائے گا. لنگر ہال میں, گردوارہ کے لنگر ہال میں اس فلم کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ تو خبر رہی ہے اور ایک خبر آ رہی ہے اور بہت ہی اہم خبر ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ حیدرآباد جو حیدرآباد میں قائم کیا گیا ہے تو وہاں پر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس پروٹیکشن ایجنسی ہیڈرا نے اب اعلان کیا ہے کہ اس نے پیٹ بشیرآباد میں کم از کم 100 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی دوبارہ حاصل کر لی ہے. تو بہرحال ہیڈرا کے بارے میں KCR کا کہنا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی پہلی فائل جس پر وہ دستخط کریں گے وہ ہیڈرا کو ختم کرنے سے متعلق ہوگی. تو بہرحال ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا KCR اقتدار میں آتے ہیں, کیا ریونت ریڈی انتخاب ہارتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے. تو یہ بات جو ہے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ یعنی شمار کی جاتی ہے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے KCR بار بار یہی کریں. ایون KCR کے جو بیٹے ہیں KTR جو BRS کے یعنی تلنگانہ راشٹر سمیتی ہو کہ جو BRS کے جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے. جبکہ کل چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ انتخابات ہوتے ہیں تو ہم کم از کم 117 نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ریاست بھر میں 119 اسمبلی حلقے ہیں اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کہتے ہیں کہ ہم 117 حلقوں میں کامیابی حاصل کریں گے. تو بہرحال آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس بات میں کتنی
सच्चाई है, कितनी हकीकत है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस तरह SIR का सवाल है और SIR का अमल मुख्तलिफ रियासतों में जारी है, अब तक आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, और आपको बता दूं ये भी बताना ज़रूरी है पहले SIR के बारे में खबर देने से पहले, कि कई अपोजिशन जमातों ने, कम अज़ कम 23 अपोजिशन जमातों ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी हुकूमत के इशारों पर नाचने का इल्ज़ाम आयद कर रहा है और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में साज़बाज़ है और ये दोनों मिलकर हेरा फेरी कर रहे हैं, इस तरह अपोजिशन कायदीन ने कहा है। और हद तो यह है कि राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह बदउनवानियों और बेकायदगियों का एक इर्तिकाब किया गया, ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया गया। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि SIR को बीजेपी हुकूमत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जहां भी अपोजिशन जमातें बग़ैर इख्तियार हैं उनका इख्तियार उखाड़ फेंकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल हकीकत में कर रही है, इस बात का हम जायज़ा लेते हैं। एक बात ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम किसी के साथ जानिबदारी नहीं बरत रहे हैं, ना किसी के साथ तासुब बरत रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा अदा कर रहे हैं और मोदी हुकूमत के साथ हेरा फेरी का जो सवाल है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दी है। लेकिन राहुल गांधी बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ललकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम बदगुमान हो, तुम करप्टेड हो और तुमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी हुकूमत के साथ साज़बाज़ कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि अब तक जो SIR किए गए, बिहार हो या फिर मगरबी बंगाल, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह अपोजिशन जमातों को कामयाबी से दूर रखा गया। अब बिहार में आपने देखेंगे कि तकरीबन 66 लाख लोगों के नाम SIR से हज़फ कर दिए गए, यानी ये कहा गया कि ये लोग मुतवफ़ी हैं यानी फौत हो चुके हैं या फिर ये यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं या फ़र्ज़ी वोटर्स हैं। तो बहरहाल ये कहते हुए 66 लाख लोगों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ कर दिए गए। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर मगरबी बंगाल में आपने देखा कि 89 करोड़ लाख लोगों के नाम या 91 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए, जिसमें से 34 लाख लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसमें अपीलें दायर कर रखी है। और अफसोस की नहीं बल्कि शर्म की बात यह है कि 2 माह का अरसा गुजर चुका है, वहाँ पर समाअत भी शुरू नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिकुल तहसील आदिल हुसैन कहते हैं, जिनका नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं, जबकि उनकी बीवी और माँ का नाम शामिल है। तो बहरहाल नाज़रीन वहाँ पर भी इख्तियार बदल दिया गया। ममता बनर्जी एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फिरका परस्तों के खिलाफ ठहरी हुई थी, लेकिन आपको बता दूं कि उस दीवार को भी गिरा दिया गया और उस दीवार को गिराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मोदी हुकूमत के साज़बाज़ का अहम किरदार है। अपोजिशन जमातों ने ये इल्ज़ाम आयद किया है। तो बहरहाल नाज़रीन अब हम तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना में SIR का अमल शुरू हो चुका है। 25 जून से ये जो अमल है वो शुरू हुआ है और आपको बता दूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ये दावा करते हैं कि रियासत के 98% राय दहिंदगान में इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए हैं और उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासत तेलंगाना में 89 लाख यानी तकरीबन 90 लाख मशकूक वोटर्स की फहरिस्त जारी की है। यानी अब 89 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें यानी आप देखेंगे कि नोटिसें दी जाएगी। अब आप अंदाजा कीजिए राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम आयद किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी हुकूमत के साथ मिलकर SIR को अपोजिशन के खिलाफ हथियार के तौर की हैसियत से इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई देती है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको यही बता दूं कि सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में ये बात बताई है। आपको ये भी बता दें कि सुदर्शन रेड्डी ने उन लोगों के बारे में भी कहा कि जिनके नाम एक मुकाम पर नहीं या 2 मुकामात पर होते हैं तो उनको अगर पता चलेगा तो उनको 1 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक DAC जो है
وہ سسٹم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ DAC جو ہے اس کے ذریعے خود بخود اگر آپ کا نام 2 مقامات پر ہو یا کسی کا نام 2 مقامات پر درج ہو تو وہ خود بخود ایک نام حذف کر دے گا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بوگس ووٹنگ جو ہے وہ اس کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ لیکن 89 لاکھ آپ کی آبادی 4 کروڑ ہے اور اس میں سے 89 لاکھ نکلیں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اثر پڑنے والا ہے یعنی سیاسی جماعتوں پر۔ اور یہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 89 لاکھ جو ووٹرز ہیں ان کے ناموں میں غلطیاں ہیں، ان کے ایڈریس میں غلطیاں ہیں، ان کے ہجوں میں غلطیاں ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ کو یہ سوچنا چاہیے تیلگو اور اردو میں، تیلگو اور انگریزی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے خود کئی ایسی فہرستیں دیکھی ہے جو تیلگو میں جو ہے نام بالکل صحیح ہے، انگریزی میں غلط ہے۔ تو پھر کیا اس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے عہدیداروں کو سزا دی جانی چاہیے؟ کیا الیکشن کمیشن کے پر جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے؟ کیا عدالتوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی غلطی کی وجہ سے اس طرح کے غلط نام درج ہوئے ہیں، تیلگو میں نام صحیح ہے، انگریزی میں نام غلط ہے، تو اب کیا کس کو سزا دے گی؟ عدالت کو چاہیے کہ آج خود اس کا نوٹس لیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نوٹس کو طلب کریں، چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا کو طلب کرے اور جو الیکٹرل آفیسر ہیں ان کو طلب کریں اور بتائیں کہ یہ کس کی غلطی ہے۔ تیلگو میں آپ کو بالکل صحیح نام ہے، انگریزی میں نام صحیح نہیں ہے، تو کیا وہ قصوروار کیا ووٹر ہوگا، رائے دہندہ ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور اس کے لیے عدالتوں کو آگے آنا چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تلنگانہ میں 89 لاکھ ووٹرز مشکوک ہیں، فرضی ہیں یا پھر ان کے ناموں میں غلطیاں ہیں، تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا ذمہ دار ہوتا ہے، تیلگو میں بالکل نام صحیح ہے اور انگریزی میں غلط ہے، تو اس کی سزا کس کو دینے چاہیے؟ اگر آپ 2 ووٹ ایک مقام پر ہوتے ہیں تو 1 سال کی سزا کی بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ غلطیاں کرنے والے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے عہدیدار ہیں تو اس کی سزا کس کو دینی چاہیے یہ بھی طے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اپنے کو آپ دوسروں کو تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنا چاہیے اور سب کے لیے انصاف کی بات ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے تو نعرہ لگایا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا نعرہ لگایا ہے۔ ایسے میں کیا سب کے ساتھ وشواس گھات کرنا اچھی بات ہے؟ خاص طور پر اقلیتوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ یعنی وکاس کی بات تو کرتے ہوں لیکن وشواس گھات کرتے ہیں، ان سے غداری کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ ان کے حقوق یعنی ملیامیٹ کر دیے جاتے ہیں، انہیں حقوق سے محروم کر دینے کی کوششیں کی جاتی ہے، تو کیا یہ وشواس ہے؟ کیا یہ وکاس ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ 89 لاکھ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بلکہ 89 لاکھ یعنی 90 لاکھ کے قریب اگر ووٹروں کا نام حذف کر دیا جائے گا یا انہیں نوٹسیں جاری کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ووٹرز کی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہے، اور ریاستی الیکشن جو الیکٹرل آفیسر ہے، چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی، ان کو بھی اس نقطے پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ناظرین دیکھیے، اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے ہاتھ میں انومریشن فارم ہے، آپ کو اپنا نام میں بہت ہی احتیاط سے اپنے وہ اس فارم کی خانہ پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو یقین مانیے جنہیں آتا ہے خانہ پوری کرنا یا فارم فل کرنا، وہ ان کی خدمات حاصل کیجئے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے اپارٹمنٹ میں، آپ اپنے بستی میں اگر اس طرح کی خدمات انجام دیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ لوگ آج بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر وہ پہنچتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ ان کی مدد کیجئے، خانہ پوری کیجئے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے 3-4 مہینے پہلے ایک مہم شروع کی تھی تاکہ SIR کے بارے میں مسلمانوں میں خاص طور پر شعور بیدار کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ SIR آ رہا ہے، اور ایسے میں اپنے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہے وہ درست کر لیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ روزنامہ سیاست میں تقریباً ہر روز 300 سے لے کر 500 مرد و خواتین آج بھی رجوع ہو رہی ہیں، تاکہ جو ان کے فارمز ہیں ان کے فارم فل اپ کیے جائیں، آن لائن بھی داخل کیے جائیں، اور مینول کے جو انداز ہے اس سے بھی پر کیے جائیں۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اب تک ملک میں SIR کے نام پہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 6 کروڑ سے زائد لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ خود آپ اندازہ کیجئے کہ اتر پردیش میں 2.89 کروڑ لوگوں کے نام جو ہے وہ فہرست رائے دہندگان سے حذف کیے گئے۔ تو یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ ایسے میں ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر یعنی
फैसले करने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं हम आपको और बताते हैं कि 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक तो हैदराबाद है, दूसरा मलकाजगिरी है, दूसरा साइबराबाद है। तो इन 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन्स की जो तादाद है, पहले कहा गया कि 100 डिवीजन्स होंगे, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये 300 डिवीजन्स नहीं होंगे 3 बल्दियात के, बल्कि 400 डिवीजन्स होंगे। हैदराबाद में 200, साइबराबाद मलकाजगिरी में 100 डिवीजन्स। आपको बता दूं हदबंदी भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो हैदराबाद में आपको बता दूं कि 200 डिवीजन्स यानी कायम किए जाएंगे, ये तश्कील जाएंगे। तो पहले 150 हुआ करते थे, अब आपको बता दूं कि अब 200 हो जाएंगे। तो ये हुकूमत का फैसला है। हुकूमत ने फैसला क्यों किया है, कैसे किया है और इससे किसको फ़ायदा पहुंचेगा? क्या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचेगा या MIM को फ़ायदा पहुंचेगा या बीजेपी फ़ायदा उठाएगी? वैसे भी बीजेपी को आपको बता दूं कि जितने भी हदबंदी कर लो या फिर डिवीजन्स बना लो, बीजेपी तो फिर खबराना एजेंडे पर काम करती है, उसके पास तरक्याती एजेंडा नहीं है। खुद कांग्रेस के कायदीन ये कहते हैं, अपोजिशन कायदीन ये कहते हैं और मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करती है, कांग्रेस का ये इल्ज़ाम है। तो बीजेपी को कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन बीजेपी यहाँ पर यही कह सकती है कि हम इक़्तिदार में आएंगे, बल्दिया में आएंगे तो हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर लग देंगे। इस तरह की अजीब व गरीब बातें करेगी, बस्तियों के नाम यानी शहरों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, बस स्टेशन के नाम और मुख्तलिफ मशहूर मुकामात के नाम, स्टेडियम्स के नाम तब्दील करने में वो दिलचस्पी रखती है। उसे मुल्क की तरक्की, तालीम, रोज़गार और अवामी बहबूद की कोई फिक्र नहीं है। इसका अंदाज़ा आप बढ़ती महंगाई से लगा सकते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में इक़्तिदार में आने से पहले ये वादा किया था और कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर हर साल 2 करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल के दौरान 24 करोड़ मुलाजिमतें उन्होंने अता की हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप उसका 10% भी नहीं ले सकते। तो बहरहाल बोलने में और करने में बहुत अहम यानी फ़र्क होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।